اے لوگو، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ بیہودہ باتوں سے بچا جائے، اور اگر کوئی تم سے گالم گلوچ کرے اور جہالت پر اتر آئے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے یہ خاص باتیں سیکھ لے، پھر وہ خود عمل کرے یا دوسرے باعمل لوگوں کو بتائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور گن کر 5 چیزیں بتلائیں۔ نمبر 1، جو چیزیں اللہ نے حرام قرار دی ہیں ان سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نمبر 2، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے بڑے دولت مند بن جاؤ گے۔ نمبر 3، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ نمبر 4، جو اپنے لیے پسند کرو اور دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، تم سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ نمبر 5، زیادہ ہنسی سے بچو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری احادیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزہ کے، وہ میرے لیے ہیں اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔